عمران اللہ جرمنی نے سوال کیا ہے، یوم ازل میں جنت کے اور دنیا کے لذات کی بات کی اللہ نے، دوزخ کا ذکر نہیں کیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے کے لیے مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور آپ کا علم کتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایمان مضبوط ہونا کیا ہوتا ہے۔ ایک تو معنی ایمان مضبوط ہونے کے یہ سمجھے جاتے ہیں کہ انسان کا یقین پختہ ہے، لیکن ایمان جو ہے یقین کا نام نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ نور کی کوانٹٹی کا نام ہے۔ جتنا زیادہ آپ کی روحوں میں نور ہوگا اتنا زیادہ مستحکم آپ کا ایمان ہوگا۔ اب اس سوال کا یہ جواب دینے کے لیے کہ اللہ نے دوزخ کا ذکر کیوں نہیں فرمایا، صرف دنیا کے لذات دکھائے اور جنت کے لذات دکھائے، دوزخ کا ذکر نہیں فرمایا، تو وہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی تو ذکر نہیں فرمایا، اپنی محبت کے لذات بھی تو نہیں دکھائے، اپنے دیدار کے لذات بھی تو نہیں دکھائے، یہ بھی تو نہیں کہا کہ میری ذات کو حاصل کرنے کے لذات یہ ہیں، جو یہ چاہتا ہے وہ یہ لے لے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں بہت بڑی بڑی ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے صرف اللہ کی بات کی ہے، اللہ کی محبت کی بات کی ہے۔ جیسے کہ ایک خاتون ولیہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دفعہ وہ بھاگی ہوئی جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں ان کے پانی تھا اور ایک ہاتھ میں ان کے آگ۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں پانی ہے، اس سے میں دوزخ کی آگ بجھا دوں گی، دوسرے ہاتھ میں آگ ہے، اس سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی، تاکہ لوگ نہ دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کریں نہ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کریں، وہ اللہ کی خالص عبادت کریں۔ ایسے نوشنز بھی آئے ہمارے پاس، سننے کو ملے کہ جن میں ہمیں یہ سوچ دی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کسی خوف کے تحت کرنی چاہیے، نہ ہی اللہ کی عبادت کسی لالچ کے تحت کرنی چاہیے۔ اور یہ فکر آئی ہے ان ہستیوں کی طرف سے کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، ان کی طرف سے تو یہ سوچ آ رہی ہے کہ بغیر لالچ کے، بغیر خوف کے اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خوف بھی نظر آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور ہمیں وہاں لالچ بھی نظر آتا ہے کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، وہاں نہریں ہوں گی، پھر وہاں حوریں ہوں گی، اور پھر وہاں حوروں کی گردن سراہیوں جیسی کی طرح ہوں گی، اور ان کے جسم کی ساخت ایسی ہوگی، ان کے جسم کی ساخت ویسی ہوگی۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو خوف بھی نظر آتا ہے، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ لالچ دیا گیا ہے۔ اور پھر یوم ازل میں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مصنوعی لذات دکھائے اور جنت کے لذات دکھائے، نہ اپنی ذات کا ذکر کیا، نہ اپنی ذات کی محبت کا ذکر کیا، نہ اپنے عشق کا ذکر کیا، اور نہ ہی دوزخ کا ذکر کیا،
اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ روحیں جو اللہ نے بنائی تھیں، جو صرف روحیں تھیں، جہاں پر برائی کا تصور نہیں تھا، جہاں پر شیطان کا احساس نہیں، جہاں پر شیطان کی موجودگی نہیں تھی، جہاں پر ہمارا نفس بہکانے والا ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف ہماری روح وہاں موجود تھی، اس کے باوجود ہماری جو روحیں تھیں ان میں سے اکثریت نے دنیا کی لذات کو پسند کر لیا اور کچھ نے جنت کے لذات کو پسند کر لیا، اور جو فیصلہ نہیں کر پائیں، کبھی ادھر دیکھتی تھیں کبھی ادھر دیکھتی تھیں، ان کی تقدیر کو سسپینڈ کر دیا، معلق کر دیا۔ دنیا کے لذات کو پسند کرنے کی خواہش بری خواہش ہے، لیکن یہ کہاں سے آئی؟ شیطان تو تھا نہیں وہاں۔ بقول بابا گرو نانک، اکو نور تو سب جگ اپجیا، کون بھلے کون مندے۔ تو ایک ہی نور سے جب ساری روحوں کو بنایا تھا، تو کچھ روحوں کے اندر دنیا کی خواہش کیوں آ گئی اور کچھ کے اندر جنت کی خواہش کیوں آ گئی؟ اب یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جن کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ صرف اتنا خیال آتا ہے کہ اللہ نے ایسا ہی چاہا، اور روحوں کو تو چھوڑو کہ انہوں نے دنیا کو پسند کر لیا جبکہ نفس کی غلاظت ساتھ نہیں تھی، شیطان کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں تھی، اس کے باوجود روحوں نے دنیا کے لذات کو پسند کیا۔ یہ تو روحیں تھیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو بنایا، فرشتوں نے اعتراض کیا، فرشتوں کو اللہ نے منہ بند کیا اور کہا کہ ہم اس کو خاص علم دیں گے، پھر اس آدم صفی اللہ سے جنت میں غلطی کرا دی۔ تو یہ کام تو اللہ کے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ کے پاس علم ہے، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کی اور جنات کی اکثریت کو جہنم کے لیے بنایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کی اکثریت کو، میجورٹی کو جہنم کے لیے بنایا ہے، تو وہ جہنم جیسے ہی کام کریں گے نا، جو ان کو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے۔ کل کی بات یہ تھی کہ کیا اللہ کے ایموشنز ہیں؟ ہاں، اللہ کے ایموشنز بھی ہیں، لیکن آج کا سوال میری طرف سے یہ ہے کہ کیا اللہ کے ہاں ریشنلٹی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے؟ یقیناً اگر آپ انصاف کی اینک لگا کر کے بات کریں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ہاں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ انسان کی خواہش کا احترام نہیں ہے، انسان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ ایک فورس ہے جو زبردستی آپ کو گناہ کرائے گی، اور ایک ریئر فورس ہے جو آپ سے اچھا کام کرا لے گی اور کہے گی کہو ھذا من فضل ربی۔ اب یہ چیزیں جب آپ کے سامنے جائیں گی تو آپ کبھی بھی یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ انسان خود مختار ہے فیصلہ کرنے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، جیسا ہے ویسا ہی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ انسان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پر اس کی منصوبہ بندی کے خلاف چلا جائے۔ جو کچھ بھی آج آپ کو نظر آتا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ سب اللہ کی پلان کے مطابق ہوا ہے، اللہ کے منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ جو بھی نبی اس دنیا میں آیا، انسانوں نے اس نبی کو ہارڈ ٹائم دیا، روتے ہوئے آیا اور روتے ہوئے گیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ یہاں تو سب کا ہی برا حال ہوا ہے، نبی ہو، پیر فقیر ہو، قلندر ہو، سلطان ہو،
جو مزاحمت اللہ کی محبت کے ہی سلسلے میں اس نے انسانوں سے اس دنیا میں برداشت کی ہے، وہ ناقابل فہم ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا، اللہ کو پانے کی کوشش کرنا، اگر آپ کو کوئی فراڈ کا راستہ دکھائے گا، آپ کو کبھی بھی وسوسے نہیں آئیں گے۔ آپ کو کوئی جہاد کا چیپٹر سمجھائے گا کہ اپنے 2 مہینے کے بچے کو چھوڑ کر بم باندھ کے چلے جاؤ، آپ کو ایک وسوسہ نہیں آئے گا۔ اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دو، اپنی ماں کو مار دو، گھر بار چھوڑ دو، چلے پہ چلے جاؤ، 40 دن کا چلہ کرو، 3 مہینے کا چلہ کرو، 1 سال کا چلہ کرو، کبھی وسوسہ نہیں آئے گا۔ جب آپ کو یہ تعلیم دی جائے گی کہ اپنے نفس کو پاک کر لو، اپنے قلب کو پاک کر لو، اپنے اندر کو پاک کر لو، تو پھر آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے لاتعداد کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ تو یوں نہیں ہے، وہ تو یوں نہیں ہے۔ یہ ایک فورس لگی ہوئی ہے، یہ ایک طاقت کار فرما ہے۔ جو بھلائی کا کام ہے، جو اچھائی کا کام ہے، وہ آپ کی سمجھ میں آ بھی جائے گا نا، تو آپ کے اندر ہی کوئی ایسی طاقت چھپی ہوئی ہے، ایک آواز ایسی چھپی ہوئی ہے کہ جو بار بار آپ کو جو ہے آپ کے حوصلے کو پست کرے گی۔ اگر کسینو لے جانے کی بات ہوگی پھر یہ خیال نہیں آئیں گے۔ کسی شیطانی کام میں پیسہ خرچ کرنے کی بات آئے گی نا، کبھی ایک لمحے کو وسوسہ نہیں آئے گا، کر دیں گے۔ یہ جو جواری ہوتے ہیں، ان کو کتنا لوگ سمجھاتے ہیں، یار تیرے بیوی بچے بھی ہیں، ان کا بھی سوچا کر۔ کبھی کوئی خیال نہیں آتا اس کو بیوی بچوں کا۔ یہ جو شرابی ہیں جن کو لت پڑ جاتی ہے، اپنی بیوی کے زیورات اتار کر کے بیچ کے جو ہے شراب پی لیتے ہیں، جوئے میں پیسہ لگا دیتے ہیں، جوئے میں جا کے اپنی بیویوں تک کو گروی رکھ دیتے ہیں، پھر بھی کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ یہ جب پاک صاف ہونے کا، طاہر ہونے کا جو راستہ ہے، جب اس میں چلتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے، کیوں شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے نا۔ اب وہ جو شیطان اتنا مضبوط اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کس کی اجازت سے بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی پر نہیں ہل سکتا نا۔ اللہ کو ہمت والے لوگ کیوں پسند ہیں؟ کہ تو اللہ کے راستے میں چلے گا، تو اپنے اندر نور قائم کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ شیطان کو کہے گا نہیں، بیٹھا رہے، بیٹھا رہے، بیٹھا رہے، دیکھتا ہوں کتنا بہادر ہے، دیکھتا ہوں کتنا بہادر ہے۔ اور تو اتنا بہادر کبھی بھی نہیں ہوگا کہ نکال دے اس کو۔ تو نور جمانے کی کوشش کرے گا، اللہ شیطان کو تیرے اندر بٹھائے گا 20 25 30 40 100 دفعہ۔ جب اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ دیکھو اس کے آنسو نکل رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو اب محتاج سمجھ رہا ہے، اب یہ اپنی حقیقت سمجھ گیا ہے کہ جی میں نے تو اللہ کو پانے کی بڑی کوشش کر لی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ ہی کرم کرے، اس کے بعد پھر وہ کرم کر دے گا، نکال دے گا۔ اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات انسان کو آسانی سے سمجھ میں کہاں آتی ہے؟ لہٰذا تیرے اندر جتنا تکبر ہے تو اتنا ہی رب سے دور ہے، کیونکہ تجھے کہانی پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم اس بات پر فخر کریں کہ ہمیں سرکار سے نسبت ہے، تو میں نے منع کر دیا۔ پوچھو کیوں منع کیا؟ یہ فخر تب کرنا جب سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تیرے اندر اور باہر صرف سرکار ہی رہ جائیں، اس وقت کرنا یہ فخر۔ ابھی تو تیرے اندر بس تھوڑا سا ایک چھینٹا ہی آیا نا رحمت کا، تیرا دماغ ہی تجھے پریشان کر دیتا ہے۔ وہ تو آزمائے گا، تجھے بھی آزمائے گا، تیرے مرشد کو بھی آزمائے گا نا۔ تجھے آزمائے گا کہ تو مرشد کے اوپر کتنا بھروسہ کرتا ہے، اور مرشد کو بھی آزمائے گا کہ وہ اس کی مدد کب کرتا ہے۔ انسان اپنی دانست میں کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ سنو۔ اب جیسے میں نے کہا کہ صرف وہاں پر جنت کے لذات اور دنیا کے لذات دکھائے، نہ اپنی ذات کی کوئی بات کی، نہ جہنم کی کوئی بات کی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اس دنیا میں ایسی ہستیاں بھی آئیں جنہوں نے صرف اللہ کی محبت کی بات کی۔ او بھائی، یوم ازل میں
اللہ نے اپنی ذات کی بات کی ہی نہیں. یا تو دنیا دار ہونے چاہیے تھے اس دنیا میں یا جنتی ہونے چاہیے تھے. یہ اللہ والے کہاں سے آ گئے؟ یہ صوفی کدھر سے آ گئے؟ یہ نبی کہاں سے آ گئے؟ یا تو دنیا پسند کی تھی یا جنت پسند کی تھی. پھر یہ نبی کدھر سے آ گئے؟ پھر یہ اللہ والے کدھر سے آ گئے؟ اس کے لیے پھر ہم کو وہ سننی پڑی بات بلے شاہ کی کہ کن تو کل دی گل ہے. یہ کن فیکون سے جو روحیں بنائی یہ تو کل کی بات ہے. ہم نے تو اس سے پہلے سے ہی اللہ سے پریت لگائی ہوئی تھی. جب ان روحوں کو بنایا اس سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو بنا کے اپنے ساتھ رکھا. 3 درجے بنائے. کچھ روحوں کو جلووں میں رکھا اپنے، کچھ کو قرب میں رکھا، کچھ کو محبت میں رکھا. یہ 3 قسم کے لوگ پہلے موجود تھے. اس کے بعد پھر آخر میں کن فیکون کہہ کے ان روحوں کو بنا دیا اور سامنے کھڑا کر دیا. دنیا کے لذات دکھا دیے، جنت کے لذات دکھا دیے. کچھ دنیا کی طرف لپکیں، کچھ جنت کی طرف لپکیں، کچھ دونوں طرف دیکھتی رہیں. جو دنیا کی طرف لپکیں ان کو فرشتوں کو حکم ہوا ان کی تقدیر میں دنیا لکھ دو. جو جنت کی طرف لپکیں فرشتوں کو حکم ہوا ان کی تقدیر میں جنت لکھ دو. اور جو دونوں طرف دیکھ رہی تھیں ابھی فیصلہ نہیں کر پائیں ان کے لیے کہا کہ ان کی تقدیر معلق ہے. دنیا میں جا کے یہ دین کی طرف لگ جائیں گے تو دیندار، شیطان کی طرف لگ گئے تو شیطان. اب پھر جب دنیا بنا دی تو وہ دنیا دار روحیں بھی آ گئیں اور جنتی روحیں بھی آ گئیں. اور پھر پیچھے سے وہ قرب، محبت اور جلوے والی روحیں بھی آ گئی. اب جب وہ جلوے، محبت اور قرب والی روحیں آئیں، کوئی بلے شاہ بن گیا، کوئی رابعہ بصری بن گئی، کوئی قلندر پاک بن گیا، کوئی غوث اعظم بن گیا، کوئی خواجہ ہند بن گیا. انہوں نے کہا جی یہ کہاں لگے ہوئے ہو تم؟ نہ انہوں نے دنیا کی تم کو ترغیب دی، نہ انہوں نے جنت کی ترغیب دی. انہوں نے چاہا کہ تم کو اللہ اللہ میں لگائیں. پھر انہوں نے تم کو اللہ اللہ کی طرف کھینچا تو تمہارے مذہب آڑے آ گئے. کیا تم اللہ اللہ کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ ان کو جنت میں جانے دو. پھر مولویوں اور صوفیوں کی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. پھر شیطان نے کہا یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، تم ان کو مسجدوں میں کیوں لے جا رہے ہو؟ ایک عجیب و غریب کھچڑی بن گئی اور آج وہی کھچڑی پکی ہوئی ہے. اب بتاؤ گوھر شاہی کا پیغام کہاں جائے گا؟ کس کو سمجھ میں آئے گا؟ کن فیکون سے جو روحیں بنی وہاں یا تو دنیا کے لذات تھے یا جنت کے لذات تھے. یہ تو لذات کے لالچی کتے ہیں. دنیا والے پیسے کے ذریعے دنیا حاصل کر رہے ہیں اور جنت کی لذات والے مذہبوں میں لگے ہوئے ہیں نا. کیا تم نے کبھی یہ کہا نماز پڑھ کے کہ اے اللہ مجھے تو چاہیے؟ کیوں کہو گے؟ تم نے تو دنیا کے لذات اور جنت کے لذات دیکھے تھے. تم نے اللہ کے قرب، محبت اور جلوے کے لذات دیکھے ہی نہیں. امام مہدی ان روحوں کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں جو قرب، محبت اور جلوے میں رہتے تھے پہلے سے ہی. وہ روحیں زمین پر آ گئی ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں. جس کی روح تک اس میں ذات چلا گیا وہ کن فیکون والی روحوں میں سے نہیں، وہ پیچھے والے جو روحوں کے 3 درجے تھے ان میں سے ہوگا. ان کے لیے امام مہدی آئے ہیں، جنتیوں کے لیے، دنیا داروں کے لیے نہیں آئے. دنیا داروں کے لیے یہ آ گئے نا قوال نعت خان. یہ قوالی بیچتے ہیں، نعتیں بیچتے ہیں، وہ قوالیاں خریدتے ہیں. یہ بزنس ہی ہے نا. یہ عمرہ پہ جاتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، یہ بزنس ہی ہے نا. پھر یہ مذہب آ گئے، مذہبوں میں لگانے والے، جنت میں لگانے والے یہ آ گئے. یہ پیغام کس کی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ بس، باقی سب ہوس؟ یہ سمجھ میں کدھر آئے گا؟ نفس کو پاک کرو، دل کو اللہ اللہ میں لگاؤ، خون کے اندر نور کو گھساؤ. کعبے کو مت جاؤ، کعبے کو ادھر بلاؤ. کیا بات ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. میں تیرے ہاتھ بن جاؤں، میں تیرے پاؤں بن جاؤں، میں تیری زبان بن جاؤں. یہ باتیں کس کی سمجھ میں آئیں گی؟ وہ تو جنت میں لگے ہوئے. اب رابعہ بصری نے کہا کہ جنت کو آگ لگا دوں، دوزخ کو ٹھنڈا کر دوں.
تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت بغیر خوف اور لالچ کے کرے. انہوں نے جنت کے لذات دیکھے نہیں نا, وہ تو قرب والی تھی, ان کو وہی سمجھ میں آتی تھی بات. انہوں نے وہی چیز پوری دنیا میں لگانے کی کوشش کی کہ سب کو اللہ کی محبت میں لگا دیں. خواجہ صاحب آئے, انہوں نے بھی لوگوں کو اللہ کی محبت میں لگانے کی کوشش کی. نظام الدین اولیاء, لال شہباز قلندر, غوث اعظم, یہ جتنے بھی ہستیاں آئیں, اور یہ ادھر تھوڑی کھڑے تھے. ادھر کھڑے ہوتے تو انہوں نے بھی جنت کے ہی لذات دیکھے ہوتے نا. اس سے پہلے جو میلہ لگا تھا یہ اس میں کھڑے ہوئے تھے, جدھر صرف جلوہ قرب اور اللہ کی محبت ہی تھی. اب بتاؤ تم کو دنیا کے لذات چاہیے, جنت کے لذات چاہیے, یا پھر چاہتے ہو کہ گوھر شاہی تم کو پیچھے کی تقدیر عطا کر دے, تم کو اللہ کے جلوے عطا کر دے, قرب عطا کر دے, محبت والا بنا دے؟ اگر وہ چاہیے تو اس کے لیے تعلیم گوھر شاہی آ گئی ہے, بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں ہے. اگر وہ چیز چاہیے تو خاموشی سے اس راستے کو اختیار کر لو, بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں. Aura TV Guidance brought to you